अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। आप देख रहे हैं शेफ 21 खुश आमदीद कहते हैं इस शो में, और रोजाना लाइव होती है शाम 6 से 7, जिसमें हम बहुत मजे की यकीनन रेसिपीज बनाते हैं जो आप सबको डेफिनेटली अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच यू ऑल साथ देने के लिए। कहते ना, दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम कुछ ना आ जाओ। अगर सब कुछ खोकर भी कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझो कुछ नहीं खोया। के साथ ही खुश आमदीद कहते हैं दोस्तों। आज जो रेसिपी शेयर करें बहुत ही आला, आज का शो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ कुछ ही देर में एक ग्रेट पर्सनैलिटी पाकिस्तान की, जो सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो इंसानी खिदमत के लिए काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कौन है कुछ ही देर में हम जान सकेंगे। रेसिपी दोस्तों शेयर कर रहे हैं आज आपके साथ फिश, और ये हमने डाइट वीक सेलिब्रेट किया पूरा हफ्ता, जिसमें वो खाने वो रेसिपीज बनाई जो सेहत के लिए अच्छी, हेल्दी, मजेदार, जायकेदार। तो आज भी हम बहुत ही खास फिश की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये पैन फ्राइड फिश, इसे आप ग्रिल भी कर सकते हैं और आप कम ऑयल में से फ्राई करना है डाइट वाले लोगों के लिए दोस्तों। साथ ही फिश यहाँ मौजूद है, देख सकते हैं आप। रहू लिए, आप चाहे रेड स्नैपर ले सकते हैं, हीरा मछली, या जो भी आपको पसंद हो। और दुख की बात तो ये है कि शहर कराची के साहिल पे दुनिया की फिश होती है, लेकिन आप देखा जाए तो कितने रेस्टोरेंट है जो जिनके पास सी फूड होता है बहुत ही कम, 2-3 है मुश्किल से, ठीक है। तो आई थिंक बहुत जरूरी फिश का यूज किया जाए। अज्जा फिश के अलावा बाकी इंग्रेडिएंट में सफेद मिर्च, लाल मिर्च पिसी हुई, काली मिर्च ब्लैक पेपर, नमक सॉल्ट, मस्टर्ड पेस्ट, जिंजर गार्लिक, ठीक है। और इसकी मजे की सॉस करनी चाहिए, जिसके लिए मक्खन है, लेमन बीट करना है, फ्लावर मैदा, और ये एक या आधा अंडा शामिल करना है जी। और दोस्तों ये जो ब्यूटीफुल ड्रेस आपको नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। और ये बिल्कुल ये जो ड्रेस है जेंट्स की जानिब से, ठीक है। और इनकी आउटलेट लोकेटेड है तारिक रोड, जरूर जाइए फॉर ब्यूटीफुल ड्रेसेस। थैंक यू एजेंट्स फॉर द ब्यूटीफुल वार्डरोब। साथ ही प्रोसेस का आगाज करते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू एजेंट्स फॉर मोर टाइम। दोस्तों फिश के अंदर चीजें ऐड करते हैं, नमक हस्बे जायका, या आप नमक परफेक्ट होना जरूरी है। काली मिर्च कुटी हुई, ये भी कोई एक खाने का चमचा फुल शामिल किया। लाल मिर्च पिसी हुई, अच्छे छिलके वाली फिश है, ठीक है, देख सकते हैं आप। और स्किन लेस नहीं किया, ना बोनलेस किया, नॉर्मल फिशेस के पीसेस हैं। पिसी हुई लाल मिर्च मर्जी के मुताबिक, सफेद मिर्च व्हाइट पेपर, अच्छी तरह से मिलाना है। अदरक लहसुन पिसा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये भी कोई 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट, ये भी कोई 1.5 टेबल स्पून शामिल किया। इसी के अंदर लेमन भी ऐड करते हैं, ठीक है। लेमन लिया और इस तरह से आपने टर्न करना है, ठीक है। लेमन जूस भी दोस्तों से फिश में हम शामिल करते हैं, इससे फिश और भी ज्यादा मजे की हो जाएगी, जायकेदार और टेम्पटिंग होगी इंशाल्लाह, ठीक है। लेमन भी शामिल किया। लेमन ये कि और भी शामिल कर सकते हैं, लेमन नींबू की खटास बहुत जरूरी है, ठीक है। और जरा सा और लेमन ऐड करते हैं इसीलिए, ठीक है। लेमन की खटास दोस्तों बहुत ही मैजिकल टच लाती है, मैजिकल फ्लेवर लाती है, ठीक है। और नींबू के फायदे भी अपनी जगह बहुत ज्यादा, और जो हमने जो सेलिब्रेट किया कि डाइट के हवाले से देखते हैं, डाइट की बात की जाए तो लेमन तो क्या मतलब अच्छी तरह से हम मैरिनेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसाला मछली के अंदर तक रचे, वही इसका जायका, फ्लेवर, टेक्सचर बने जो हम बनाना चाह रहे हैं इसके लिए, ठीक है। इस तरह से आप करते हैं। कुछ इस तरह से मैरिनेट करना है कि इसका जायका अच्छी तरह से दोस्तों फिश के अंदर तक रचे, और वही फ्लेवर है जो बनाना चाह रहे हैं। फिश की मैरिनेशन इतनी ज्यादा देर नहीं होती जिस तरह बाकी मीट को 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, आपने 15 से 20 मिनट भी रखा जाए तो काफी है, ठीक है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है तो हम ज्यादा देर नहीं फ्राएंगे, लेकिन मसाला मिला चुके हैं बहुत ही आला। और दोस्तों फ्राइंग की जाने भी चलते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं ऑयल, और ये ऑलिव ऑयल ऐड करें जरा सा, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, कोई 3 टेबल स्पून हमने शामिल करना है, ठीक है। बल्कि जरा सा ऑयल, दोस्तों ऑयल तो शामिल किया। अब इसे हमने मैदे की कोटिंग करने के बाद करना है फ्राई,
لیکن وقت پہ چھوڑ سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ گریٹ پرسنالٹی انصار برنی صاحب بھی موجود ہوں گے. لیٹس ٹیک اے بریک کی بات دوستوں, ویلکم بیک ٹو شو. ون مور ٹائم خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھیں شیف 21 اور بریک سے پہلے ہم نے فش کو میرینیٹ کر کے اسے فرائی کر رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ونس اے ویک اس شو میں ہم بلاتے ہیں پاکستان کے اسٹار کو. تو آج بالکل موجود ہے ہمارے ساتھ پاکستان کے اسٹار, بلکہ بول سے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے اسٹار ہیں. اور نہ صرف پاکستان بلکہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہندوستان میں بھی ان کے وہاں کے لوگوں نے ان کی تعریف کی, کہا کہ ہماری گورنمنٹ نے جو کام نہیں کیا وہ انہوں نے کیا. تو بالکل انسانی حقوق کے رہنما انصار برنی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اینڈ شکریہ بھائی, تھینک یو. جی سر, محبت ہے آپ کی. اچھا سر, ویسے کھانوں میں کوئی انٹرسٹ ہے آپ کو؟ جو مل جائے مل. اور تمام دوست جو دیکھ رہے ہیں دوستوں, آج آپ کوئی بات کرنا چاہیں سر سے؟ آپ کو جائے اور جو مل جائے آپ صبر و شکر کے ساتھ کھا لیں, ورنہ پھر آپ کا دماغ کوئی اور کھا لے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ سکون سے پھر جو بھی ملتا ہے کھا لیں. وہ تمام دوست جو موجود ہیں دوستوں, آپ سر سے کوئی کال کر بات کرنا چاہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہیں ضرور پوچھ سکتے ہیں, مگر کھانے پہ نہ پوچھیے گا, اس لیے کہ یہ فش تو میں بہت ہی کم کھاتا ہوں. آج اقبال نے شاید ان کو پتا تھا کہ میں فش کم کھاتا ہوں تو انہوں نے فش بنائی ہے. مجھ سے تو سوال کیجیے گا انسانیت پہ, انسانی حقوق پہ, اپنے وطن پہ, اپنی مٹی پہ, اپنی مٹی کی خوشبو پہ, اپنے ملک کے اوپر, کہ یہ ہماری ماں ہے اور پتہ نہ جانے کتنی مائیں اس ماں پہ قربان ہیں. تو صرف وطن کی بات ہو, ملک کی بات ہو, انسانیت, انسانی حقوق کی بات ہو, فش کی تو بالکل نہ کیجیے گا. اچھا سر, اگر بات کی جائے گریٹ ایجی صاحب کے بعد آئی تھی کہ آپ نے جو کام کرے گریٹ اور کچھ ویڈیوز دیکھی جو آپ نے ہندوستان کے لوگوں نے بھی کہا کہ جو انصار بنی ہماری حکومت نے کام نہیں کیا, انصار بنی صاحب نے کیا, کس طرح آپ نے یہ ماشاءاللہ کیا؟ دیکھیے, مجھے در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنے وطن میں, جی سر, اپنے وطن کے لیے کچھ نہ کیا, جس نے دنیا میں آنے کے بعد جی ایک انسان بن کے, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کی کمی نہیں تھی. اتنے فرشتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر حکم فرما دیتے تو شاید ہر فرشتہ بھی تا قیامت اگر سجدے کرتا تو پورے فرشتے نہ ہو پاتے. اللہ نے دنیا بنائی ہے انسانیت کے لیے, اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اور مزیدار بات آپ دیکھیے کہ سارے جہانوں کے لیے, چرند و پرند, انسان, حیوان, آپ پرندے, درخت, ہر چیز کے لیے آپ ایسے رحمت للعالمین کہ جس کا تصور کسی اور مذہب میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا, نہیں پڑھا. تو پھر اگر ہم ان کے امتی ہیں اور ہم اگر انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں اور اس میں منافقت نہ ہو, اس میں ایسا نہ ہو کہ جو کام میں خود کر رہا ہوں دوسروں پہ اس کی انگلیاں اٹھا رہا ہوں, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس راہ مستقیم پہ چل رہے ہیں کہ جس کی دعا ہم نماز میں مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو مستقیم کا جو راستہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے. جس نے اس کو پا لیا اس نے دنیا اور آخرت سب پا لی. تو جب میں نے دوسرے ملکوں کے لیے کام کیا, جس میں خلیجی ممالک بھی ہیں, جس میں پڑوسی ممالک بھی ہیں, افغانستان کئی مرتبہ گیا, وہاں بڑا کام ہوا, اور ترکی بھی نام لیں اور دنیا بھر میں, تو میرے نزدیک انسانوں میں فرق نہیں تھا, میرے نزدیک مذاہب میں فرق نہیں تھا,
میرے نزدیک باؤنڈریز میں فرق نہیں تھا، مگر میں پاکستان ہوں، میں مسلمان ہوں. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستان. کیا بات ہے سر، آپ کے لیے کالر بھی ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں رخسانہ زیدی بول رہی ہوں. ماشاء اللہ آپ نے تو آج زبردست شخصیت کو بلا لیا ہے. جی بالکل، بے شک. بہترین، یعنی کہ جن کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. جی جی. اور آپ نے جتنی خدمات کی ہے پاکستان کے لیے، وہ ان کے مطلب جتنا بھی ان کے لیے تعریف کی جائے وہ سب الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. بے شک رخسانہ دیدی. اور میں آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہ رہی ہوں. ضرور. ایک سوال یہ ہے میرا کہ آپ نے بہت سارے مقدمے لڑے، جیتے، ہارے بھی ہوں گے یقینی طور پہ، لیکن یہ کہ جیتے یا جو بھی ہے، آپ کو کبھی کوئی ایسا احساس ہوا کہ وہ کون سا مقدمہ یا کون سی آپ نے جو کیا لوگوں کے لیے، وہ کس چیز میں سب سے زیادہ خوشی محسوس ہے، یا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو بہت افسوس ہوا ہو کہ میں نے یہ غلط کیا؟ ٹھیک ہے، بتائیے. دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ خوشی کی بات کرتی ہیں نا، تو چیونٹی کو اگر ایک چینی کا دانہ بھی ڈال دیں تو اس سے بڑی خوشی دنیا میں کوئی نہیں ہے. بے شک. جب آپ خوشی کی بات کرتی ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلا دیں تو اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے. کسی بن آنکھوں کے لوگوں کو سڑک کراس کرا دیں، اس سے بڑی خوشی کو. جہاں تک مقدمات میں ہے، میرا تو ہر مقدمہ ہی ایک کسی نہ کسی حوالے سے دنیا میں ایک پہچان کے حوالے سے جاتا ہے. جو لوگوں کو میں نے رہا کروایا ہے ان میں 50 سے 55 سال سے لوگ تھے جو بیفور پارٹیشن تھے، جو پاکستان بننے سے پہلے سے جیلوں میں تھے. ہم نے جو لوگوں کو رہا کرایا ہے اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو پیدا ہوئے، ان کی ماؤں کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ جیلوں میں پیدا ہوئے اور 40 سال کے ہو گئے. ایسے لوگ بھی رہا کرائے جو 38 سال 38 ایئرز وہ جیل میں تھا بیوی کے قتل میں اور بیوی زندہ تھی. تو میری تو اور میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو میں اس میں خاص خیال رکھتا ہوں کہ مالک تو راضی ہو جا. اب راضی ہو یا نہ ہو یہ اس کا کام ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ مالک ہے ہمارا. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروردگار، میں جب روز قیامت تیرے سامنے پیش ہوں تو میں تیرے سامنے فخر سے کہہ سکوں کہ پروردگار میں نے تیری راہ دکھائی ہوئی اپنائی ہے، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھائی ہوئی راہ اپنائی ہے، مجھے وہاں شرمندگی نہ ہو. اور میں کبھی بھی یہ فکر نہیں کرتا کہ مجھے کس کیس میں کون اچھا کہہ رہا ہے کون برا کہہ رہا ہے، کہ مالک تو راضی ہو جا. یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، بہت جلد ختم ہو جائیں گی. بالکل. کہتے ہیں نا سر کہ کام کر تو عملی کر، باتوں میں کیا رکھا ہے، خدمت کر تو پوری قوم کی کر، ذاتوں میں کیا رکھا ہے. آپ نے سفر کا آغاز پاکستان سے کیا، پھر کس طرح آپ باہر، یا کیا وہ چیزیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ اس لیول کا کام کرنا، پھر اس میں ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہیں اور ڈفرینٹ سوچنا. دیکھیے اگر آسان کام سب کرنے لگیں تو پھر کام تو نہیں رہا نا. کام تو وہی ہے کہ جس میں اتنی بڑی مشکلیں کہ مشکل آسان ہو گئی. کیا بات. ٹکرانا اس قوت سے جس کو شیطانی قوت کہا جاتا ہے، جی، اس طاقت کے ساتھ جس کو اللہ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کہا جاتا ہے، اس طاقت کے ساتھ اس قوت سے ٹکرانا جو شیطان ہے. جی. اور شیطان آپ کو بہکاتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا آپ کا. وہ آپ کو کسی برائی کی طرف لگا کے پھر آپ کو خراب کرتا ہے. بالکل. تو آپ اس کی باتوں میں اگر آ گئے تو ختم ہو گئے. بالکل. اور اگر آپ اس کی باتوں میں نہیں آئے اور مالک کی راہ میں رہے تو پھر آپ کو کسی پرواہ کی ضرورت نہیں. اچھا سر، فش بھی ہو رہی ہے تیار. دوستوں، تمام دوست جو موجود ہیں، فش کا استعمال ضرور کیجیے. سر نے کہا سر کم کھاتے ہیں لیکن جس میں ضرور کیجیے، اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے جو دماغ کی سیل انہینس کرتا ہے. سر ہم سب کی لائف میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، مشکلات، پریشانیاں، اور بہت سے لوگ ہمت بھی ہار جاتے ہیں. لیکن تو آپ کی لائف میں جب چیلنجز آتے ہیں، ہارڈ ٹائم آتا ہے، تو ہاؤ یو موٹیویٹ یور سیلف، کس طرح مقابلہ کرتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھو بیٹا، تنہائی میں اللہ سے لو لگا لو. جی. اور اس پہ چھوڑ دو. وہ جو کچھ کرتا ہے ہمارے حق میں بہتر کرتا ہے. آپ کو دھوکہ بھی ملتا ہے تو وہ آپ کو ایک راہ مستقیم دکھا رہا ہوتا ہے. اور دھوکہ دینے والا پھر جتنا آپ کا قریبی ہوتا ہے تو مالک آپ کو اتنا ہی زیادہ پسند کر کے اس کو معاف کرنے کا تاثر دیتا ہے کہ معاف کرو اس کو. کیونکہ اللہ، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں جب ایسی کوئی چیز آتی ہے تو آپ تنہائی میں، رات کی تنہائی میں اللہ سے لو لگائیں
اور اگر میری بات سنے, میری بات مانے جی تو اس کے نبی سے بھی تھوڑی سی ایک کچھ نوک کرو, کھٹکھٹاؤ کہ آقا تھوڑی سی مشکل ہے, اللہ سے فرما دیجئے. اور اللہ ان کی بات نہیں ٹال سکتا, اللہ ان کی بات نہیں ٹال سکتا. اللہ نے آپ کی قسمت بھی اگر رکھ دی ہے نا, اور وہ آپ کے لیے کچھ کہتے ہیں پروردگار عالم سے, تو وہ ٹل نہیں سکتا. تو میری لو تو اللہ کے ساتھ جی مدینے سے بھی ہوتی ہے جی کہ اور پھر سارے کام ہو جاتے ہیں. بے شک بالکل درست کہا. اور باقی دوستوں یہاں موجود ہیں, باقی بہت سی خواتین ظاہر بہت زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. سر آپ نے بہت سے کام کیے ملک سے باہر بھی, امریکہ میں بھی, لیکن عورتوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے ان کے لیے بھی بہت سی ڈیفیکلٹی ہے. سوری آپ کا انٹرپٹ کالر ہے پہلے سر. اوکے, ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں صبوحہ ندیم بات کر رہی ہوں. صبوحہ ندیم جی, خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گی آپ؟ جی آج تو انصار بنی صاحب کو دیکھ کے بہت اچھا لگا, بہت خوشی محسوس ہوئی, تھینک یو. کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت, اللہ ان کو جزا دے, آمین اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. آمین. اور انہوں نے میرے بھائی غفران جو ہے مرغوب, ان کے جو کام کیا تھا, انہوں نے بہت مدد کری تھی ہماری, جو لیبیا میں شپ پھنس گیا تھا. تو میں ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے ان کو دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور آگے تک لے کے جائے انشاءاللہ. میں اللہ ان کو بہت خوش رکھے. میں آپ کی بڑائی پہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ نفس نفسی کا عالم ہے, کوئی نیکی کو یاد نہیں رکھتا. آپ نے یاد رکھا اور سر بزم آ کے آپ نے اس کا اظہار کیا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی, صحت, تندرستی اور خوشیوں کے ساتھ عطا کرے. یہ آپ نے جو دل سے بات کی ہے, اس زمانے میں کوئی نہیں یاد رکھتا, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نیکی کر کے دور ہو جاؤ, اس لیے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو وہ آج آپ کو ڈستا ہے, چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو, جسے آپ پال پوس کے اس قابل کر دو, اس مقام پہ پہنچا دو جہاں اس کو بولنا آ جائے, وہ بھی آپ کو چیٹ کر جاتا ہے. تو اس دور میں اگر آپ اچھی چیز کو یاد رکھتی ہیں تو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. دیٹس گریٹ, بالکل تھینک یو سو مچ. باقی یقیناً آپ کے الفاظ بتاتے ہیں, سب سے بہت محبت کرتے ہیں, اور کال سے بہت زیادہ ہم سوچ زیادہ کچھ نہیں لے پا رہے. فش کو دوستوں سمپلی آپ نے فرائی کرنا ہے, چٹنی کے ساتھ کھانا ہے, کوئی کے لیے ویجیٹیبل بھی کرنی چاہیے, لیکن آپ کی اجازت سے بریک کی جانی چاہیے. بالکل بالکل. دوستوں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. یقیناً گریٹ انصار بنی صاحب سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا, پر تھوڑی سی بریک کے بعد. آئیے دوستوں, ویلکم بیک ٹو اور شو. آپ دیکھ رہے ہیں شیف 21, بہت ہی خاص پیش کر رہے ہیں یار. مہمان موجود ہیں بالکل انسانی حقوق کے رہنما انصار بنی صاحب, جن سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے اور کال کے ذریعے ہمارے شو کا حصہ بن رہے ہیں, اور فش کو سرو کیا چٹنی کے ساتھ. اکثر اگر بات کی جائے تو ویسے کافی چیزیں ڈیفینیٹلی جو آپ کام کر رہے ہیں ہر حوالے سے, اسپیشلی چائلڈ ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بات کی ریزن بہائنڈ اٹ اور کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے؟ میں ذرا سے منافقت سے نفرت کرتا ہوں, تو سچ بولتا ہوں. بعض اوقات لوگوں کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں, بعض اوقات بہت منافقین کو بری بھی لگتی ہیں. جس ملک میں آپ میڈیا پہ بیٹھ کے 10-10 لاکھ روپے میں بچے بیچتے ہوں, اس ملک میں آپ چائلڈ ابیوز کی بات کر رہے ہیں. جس ملک میں آپ شیورٹی, کس چیز کی شیورٹی, انہوں نے 10 لاکھ میں بچہ لے لیا شیورٹی دے کے, آگے 12 کا بیچ دیا, آگے 16 کا بک گیا,
उसकी आंखें दुनिया में कहीं चली गई पाकिस्तान से, उसके गुर्दे कहीं चले गए पाकिस्तान से, आपका तो शो हो गया ना, आपको तो पैसे मिल गए ना। अगर आप बच्चे बेचने के पैसे सरेआम सरे बज़्म आप टीवी पे बैठ के बच्चों को बेच रहे हैं, और मैं हैरान हूं अपनी हुकूमतों पे, मैं हैरान हूं अपने इदारों के ऊपर, किसी के कान पे रूह नहीं रहेंगे। एक ज़ैनब, एक बच्ची फलानी, एक आपके मीडिया पे सरेआम बच्चे बिक रहे हैं, नौज़ायदा बच्चे आ कहां से रहे हैं? या तो आपके शेल्टर होम से, या फिर अगवा किए हुए बच्चे, और आप बेच रहे हैं। इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर नहीं हुई तो फिर ये रोना रोना छोड़ दे, मीडिया भी रोना रोना छोड़ दे कि बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो तुम करवा रहे हो यार, ज्यादती कौन करवा रहा है? जब बच्चे बेचोगे और बिकवाओगे तो कुछ हिस्सा तुम्हारा भी होगा, माफी के साथ। बिल्कुल, और दोस्त कहा कहते हैं ना कि हवा की बेटी को शाद बात दो, बच्चों को खुशियां बख्शो। सर आपके लिए कॉलर ऑल द वे फ्रॉम नावलपुर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आपने इतनी प्यारी शख्सियत को बुलाया जो दुनिया में क्या, मैं कहती हूँ जहाँ में भी, अगले जहाँ में भी इनका नाम ना लिखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत प्यारे शख्सियत को लेके आए आप। बड़ी शुक्रिया, इनकी मेहरबानी। बात कर, जी बात बहुत आलतू थी इनसे बात करने की। जी प्लीज बात कीजिए। भाई आपने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कोई कर ही नहीं सकता था, और आप खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए भी इसी तरह काम करें जो आप अभी कह रहे हैं बच्चों का अगवा कर रहे हैं। ये लोग नहीं करवाते, किए जाते हैं। अब ज़ैनब को किया था, कराया तो नहीं था, वालदा ने तो नहीं किया। ये तो बेचारे रो ही सकते हैं ना, हम लोग तड़प सकते हैं, कुछ भी कर सकते भाई, सिर्फ देख सकते हैं, हुकूमत की तरफ देख सकते हैं, या अल्लाह से फरियाद कर सकते हैं कि अल्लाह तू ही करेगा, ऐसे लोगों से तू ही हमें आजाद करवाएगा, तो हमारे पाकिस्तान को जन्नत का टुकड़ा बना दे। देखिए इसमें सबसे पहले तो ये कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब की दुआएं मेरी ताकत और कुव्वत है और मुझे मालिक के करीब से करीब ले जाती हैं। तो तन्हा तो नहीं हूँ, अकेला तो नहीं हूँ मैं, ये तो मुझे पता है कि मेरे पीछे इतनी दुआएं हैं। मैं घर आता हूँ, सबसे बड़ी जो आज जन्नत है वो आपका घर है, आपके बीवी बच्चे हैं, और मेरी जन्नत मेरा घर है। तो जब दुनिया में अल्लाह ने मुझे जन्नत दी है तो रोज़े आखिरत भी वो मुझे जन्नत देगा, यकीनन देगा, वैसे भी आपको देगा। आप कदम उठाते होंगे और पता नहीं फरिश्ते कितने आपके यकीनन दुआएं करते होंगे, यकीनन। अब उसमें ये जो बच्चों वाली बात मैंने अभी अर्ज की, मैं थोड़ा जज्बाती भी हो गया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह मीडिया पे बच्चे बिक रहे हैं, उसके बाद फिर आप मुझे बताइए कि हम किसी से क्या शिकायत करें? वो बच्चे की आंखें कहाँ जा रही होंगी, उस बच्चे के गुर्दे कहाँ जा रहे होंगे, वो बच्चे आ कहाँ से रहे हैं आपके पास, आप बेच कैसे रहे हैं उनको? तो आपको फिर क्या कह सकते हैं? मैं बिल्कुल चीखते ही चिल्लाता रहता हूँ, शायद कभी असर हो जाए और मेरा मुल्क जो है वो जन्नत बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों साथ ही कितना वक्त की एक ही खराबी है, ये चला जाता है। आपकी बहुत ज्यादा कॉल्स हैं, बहुत डिस्कशन करनी है, बट सो सॉरी, टाइम बहुत मुख्तसर है। पिछली हमने रेसिपी शेयर की, जरूर ट्राई कीजिए। सर थैंक यू सो मच, और आप आए, और लेकिन वी वुड लाइक और ज्यादा वक्त हो तो ज्यादा डिस्कस कर पाते। सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं मैं कि जब आप अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे और मेरे बीवी बच्चों को भी उसमें याद रखें। बस इतनी सी गुजारिश और दुआ है, क्योंकि लड़ रहा हूँ, जंग कर रहा हूँ इस वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए, अल्लाह के हिकमात के लिए। तो आप अपनी दुआओं में हमेशा याद। बिल्कुल सर, लेकिन यकीनन बदलाव की बात देखना अपने आजाद से होता है, लेकिन तमाम दोस्त पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, दुनिया भर में इंटरनेट भी शो जाता है, तो उनसे अब लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि सब मिलकर किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? देखिए, जब किसी की आंख में आंसू देखे ना, वैसे तो अंसार बढ़नी कराची लिख दें, अंसार बढ़नी कराची पाकिस्तान लिख दें, अंसार बढ़नी ट्रस्ट में लेटर आ जाएगा। लेकिन मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ के कहता हूँ कि जब किसी की आंखों में आंसू देखो ना, तो उसको एक मुस्कुराहट दे दो, उसके आंसू पहुंच के उसको एक मुस्कुराहट दे दो। तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं जाएगी, उसकी जन्नत बन जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, साथ ही वक्त तक इजाजत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वन मोर टाइम आप आए सर। दोस्तों यही शो आप रिपीट देख सकेंगे कल सुबह इंशाल्लाह 11 से 12 बजे तक ऑन K21 न्यूज।
اور ویجیٹیبل وقت ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ویجیٹیبل کو دوستوں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن جب آپ بنائیں، کیونکہ ڈائٹ بھی سر ہم نے سیلیبریٹ کیا، اس بارے میں آج بات نہیں کی، اور میڈم بھی موجود ہیں یہاں پہ، اور تو کوشش کیجئے کہ ویجیٹیبل کو اس طرح اپنے سے مکھن میں ہلکا سا سوٹے کیا گارلک میں پیش کیجئے، بہت مزہ آئے گا۔ لیتے ہیں اجازت، بہت بہت شکریہ ون مور ٹائم، اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ وہ رام کا جس طرح گریٹ انصار بندی صاحب انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، انسانی حقوق کے رہنما، اتنا ہی کہوں گا کہ وہ رام کا لڈو بھی کھا لیتا ہے، وہ رام کا لڈو بھی کھا لیتا ہے، وہ رحیم کی کھیر بھی کھا لیتا ہے، وہ تو بھوکا ہے صاحب، اسے مذہب کہاں سمجھ آتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔